اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ستاتی ہے۔ اسکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا ہسٹری آف اسلام کے عظیم کیلف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دوستو کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل پر انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا اور اسے اسکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو اسکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ دنیا بھر کے مورخین کو اسکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کو دیکھنا چاہیے۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ اسکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں جو آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ کے، میزائل کے، جنگی جہازوں اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا۔ اسکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے الیگزینڈر نے علاقے فتح کرتے ہوئے اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیل اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ اٹ از ایڈمنسٹریشن۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا سسٹم دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ آپ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرایا۔ آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا کہ جیلیں ہونی چاہیے قیدیوں کے لیے، موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آپاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں، بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔
آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران طبقے کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ نے راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مور پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔ رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے موٹا کھردار کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کو دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے حساب، یہ احتساب نہیں جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا واٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ کتنے گولڈن زرعی اصول ہیں۔ جہاں پر یہ اصول ہو جائے وہاں پر پھر معاشی سماجی انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فکر آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا عدالتی نظام ہے، عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت مقروض، آپ رضی اللہ عنہ جب شہادت ہوئی آپ کی مقروض تھے، چنانچہ آپ نے وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر فاروق کو بھگتنا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی یہ حالت ہے کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ دوستو یہ کویسچن ہے کہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں، انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہوگی، جبکہ عمر فاروق نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ عمر فاروق کے بنائے نظام کے دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ایون ہالینڈ میں عمر لاء ہے جس میں چھوٹے بچوں کو دودھ پینے کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کے بچے معذور بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے، تو حکومت کسی بھی بچے کو، تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو گریٹ تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماسوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کروں، لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔
دوستو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیت ہے تو گویا کہ الیگزینڈر دی گریٹ نہیں ہے، عمر فاروق گریٹ ہے۔ اصل سکندر جو عمر فاروق ہے، سکندر اعظم، جن کی جو شجاعت ہے، بہادری ہے، جنہوں نے جو ریفارمز کی سوسائٹی کے لیے، وہ مینارہ نور ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔